أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صلوات امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک باواد بلند صلوات مومنین کی سلامتی کے لیے ایک باواد بلند صلوات علماء خطبہ ذاکرین تمام محبان اہل بیت کے چاہنے والوں کے سلسلے سے ایک باواد بلند صلوات اور پڑھ دیں اللہم مختصراً آپ کے سامنے روبرو ہوں میرے بھائی کا حکم اللہ جزائے خیر دے اور مولانا جو ڈاکٹر شفیق مرزا صاحب نے جتنی میری تعریف کی میں لائق تعریف نہیں ہوں ایک مولا کا خادم میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ جہاں جہاں میرا بھائی اچھی نظامت فرما رہا ہے وہ پروگرام عرش پہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ اللہ کو جو ہے وہ انکساری پسند ہے انا پسند نہیں ہے ابھی جیسا فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر انیس صاحب نے بھی خطاب کیا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے خطباء جس منبر پہ خطاب کر چکے ہوں تو ہماری کیا جسارت ہے لیکن عزیزان محترم جب بازار مصر میں بڑے بڑے رئیس یوسف کو خریدنے کے لیے آئے تھے تو وہاں پر ایک ضعیفہ بھی کھڑی ہوئی تھی تو اس نے پوچھا تھا کہ تم کیوں آئے ہو کہا ہم بھی یوسف کو خریدیں گے کہا ہم نے تو تمہارے پاس کوئی دولت دیکھی نہیں تو ڈاکٹر صاحب تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی دولت تو تمہارے پاس ہے نہیں تم یوسف کو کیسے خریدو گے تو اس نے اپنی جیب سے ایک پندیا جو پندیا آپ تو جانتے ہیں جو کتی ہوئی تھی وہ نکال کے دکھا دی کہا کہ میں اس کے بدلے میں یوسف کو خریدوں گی کہا اس سے کیسے خرید لے گی خریدوں یا نہ خریدوں لیکن خریداروں میں نام آتا ہے بس قبلہ کی موجودگی میں اور منتظر بھائی نے حکم دیا شفیق صاحب نے کہا اور یہ دیکھیے پوری دنیا میں جو آپ کی مجلس دیکھی جا رہی ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے ثواب کا جو ہمارے ابوذر بھائی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کربلا میں بھی رہتے ہیں
وہاں سے بھی یہ پخش کرتے ہیں اور اپنا پروگرام سب پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. یہ نہ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا فکس ڈپازٹ ثواب ہو تو رہا ہے، لیکن ریٹرن میں سیدہ واپس بھی کر رہی ہے، ان کو عزتیں بھی دے رہی ہے، ان کو افتخار بھی بخش رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. دیکھیے وقت بہت قلیل ہے، بہت کم ہے میرے پاس میں مجمع کے طور پر مجلس نہیں پڑھتا. مجلس وہ ہے جسے زہرا قبول کر لے. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں سلام علی حیدری. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. اور جس نے نعرے حیدری میں ہاتھ بلند کر دیے نا عزیزان محترم، یہ ہاتھ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے، اور یہ ہاتھ کبھی بھی اپنے ضمیروں کا سودا نہیں کر سکتے. بھرپور توجہ، پہلی مرتبہ اس سرزمین پر آنا ہوا اور یہ بہت کرم ہے میرے مولا کا. دیکھیے عزیزان محترم، یہ فرش عزا جو ہے جوڑنے کا کام کرتی ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتی. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے افتخاری سمجھا. سلام ہو ان بندوں پر جو اللہ کی نظروں میں مکرم ہیں، لائق عزت ہیں، لائق افتخار ہیں. سلام ہو ان بندوں پر جو اللہ نے جن کو مجتبی کیا، مصطفیٰ کیا، مرتضیٰ کیا. سلام ہو ان بندوں پر جو اللہ کی نظروں میں لائق عزت ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظروں میں کوئی اور عزت دار ہے، تمہاری نظروں میں عزت دار کوئی اور ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی نظروں میں وہ عزت دار ہے جو رہتا تو زمین پر ہے، آسمانوں کے سودے کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اللہ سلام. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اس مجلس سے، پہلی مجلس سے ہمیں قاتلان دشمنان اہل بیت پر اس طریقے سے لعنت پڑھنی ہے جیسا اللہ نے پڑھی، رسول اللہ نے پڑھی، ائمہ نے پڑھی، اولیاء نے پڑھی، اوصیاء نے پڑھی، فرشتوں نے پڑھی، اللہ نے پڑھی، زمین والوں نے پڑھی، ملک نے پڑھی، فلک نے پڑھی، قرآن نے پڑھی. اور یہ بتا دیا جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے زہرا ناراض اس سے اللہ ناراض. بقلم خود لکھنے سے رضی اللہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے عزیزان محترم، اللہ نے کچھ لوگوں کو لائق سلام سمجھا. بھرپور توجہ. سب سے بڑا مرکز ہماری نظروں میں، قرآن کی نظروں میں، نبیوں کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں، اولیاء کی نظروں میں، اوصیاء کی نظروں میں، توریت کی نظر میں، زبور کی نظر میں، انجیل کی نظر میں، فلک کی نظر میں، ملک. ارے سن رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑا مرکز کون؟ ذات پیغمبر. بھائی وہ لائق سلام ہے نہیں ہے؟ اگر 1,23,999 نبی اس نبی کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں ساقط ہوئی نہیں ہوئی. دیکھیں داد دیتے میں کبھی بخل نہ کیا کیجئے. فضائل سننے کے بعد میں چہرے کو جو ہے کبھی نہ اتاریے، کیونکہ فضائل ہمارے پالے کے ہیں، ان کے پالے کے نہیں ہیں. بھائی فضائلوں میں تو ہمارا ہے نا، تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم داد دیں یا نہ دیں. میں چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں یہاں پر. کم سے کم فضائل اہل بیت سننے کے بعد میں چہرہ ایسا کھلکھلا جائے جیسے کعبے کی دیوار، کیونکہ پہچان ہو جاتی ہے کون منافق ہے کون مومن ہے. ذکر اہل بیت چھیڑ کے دیکھ لو، اگر چہرہ اتر گیا تو منافق، اگر چہرہ کھل گیا تو مومن. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اللہ سلامت رکھے.
دیکھیے ایک بات اور کہتا تھا، فضائل میں جب بات آ گئی، نعرہ لگاتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھا کرے. نعرہ لگانے سے تو پہچان ہے کون جیتا ہوا ہے کون ہارا ہوا ہے. اور عزیزان محترم، نعرہ ہمیشہ جیتتے ہوئے کا لگتا ہے، ہارے کا نہیں لگتا. اور نعرہ جو ہم نے ارے حیدری لگا، کچھ لوگ ہم سے بھی ایسے ہونے لگے جو ہمارے لیے چڑ جاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں نعرہ لگواتے ہیں. ارے اس لیے لگواتے ہیں، آدم نے علی کا نعرہ لگایا، ابراہیم نے علی کا نعرہ لگایا، یعقوب کی زبان پہ علی، داؤد کی زبان پہ علی، ہندا کی زبان پہ علی، عرش پہ علی، فرش پہ علی، ملک کی زبان پہ علی، مکے میں علی، مدینے میں علی، قرآن میں علی، زبور میں علی، انجیل میں علی، توریت میں علی، آدم کی زبان پہ علی، یوسف کی زبان پہ علی، یعقوب کی زبان پہ علی. اسی لیے شاعر نے کہا اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دے کہانی علی کی ہے. اللہ سلامت اے دری. اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزت نوازے، عزتوں سے نوازے، آپ کو مالدار رکھے جیسا مالدار ہیں آپ امیر ہیں کیونکہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. ہمارے ہاں کے مولوی آ کے منبروں سے کہتے ہیں مولا غریب، جھوٹ بول رہا ہے وہ مولوی. ارے ہمارا مولا تو امیر ہے، جو کائنات میں رہ کے تمہیں امیر بنا رہا ہے. ہمارا مولا تو اتنا بڑا امیر ہے کہ اس کی زوجہ نے تمہیں سب کو غنی بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ نے کسی بھی ذات کو مرکز سلام نہیں بنایا سوائے محمد کے. بھرپور توجہ، بھرپور توجہ. عزیزان محترم، لائق سلام کون؟ ذات پیغمبر. آدم سلام کرے محمد کو، پھر لفظی، پھر کہہ رہا ہوں جی فضائل فاطمہ سننا ہے نا، اسے فضائلوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فضیلت کو اس کی ضرورت ہے. بھائی فضائلوں کے لیے کہیں کوئی بھی تاریخ سے پوچھ لیے، زہرا نے کبھی فضیلتوں کو کہا ہو میرے دروازے پہ آئے، لیکن دروازے کو چھوٹے ہوئے ہم نے اس کے دروازے پہ دیکھا ہے. بھائی فضیلتیں خود تلاش کر رہی نا اس کے دروازے کو. بھرپور توجہ. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا، مجتبی کیا، مرتضی کیا، مصطفیٰ کیا. لائق سلام کون ہوا؟ پوری کائنات میں یہ عرفان کی طرف سے گفٹ لے کے جائیے گا. آدم سلام کرے محمد کو، یعقوب سلام کرے محمد کو، داؤد سلام کرے محمد کو، ہندا سلام کرے محمد کو، عرش سلام کرے محمد کو، فرش سلام کرے محمد کو، فلک سلام کرے محمد کو، ملک سلام کرے محمد کو، توریت سلام کرے محمد کو، قرآن سلام کرے محمد کو، زبور سلام کرے محمد کو، انجیل سلام کرے محمد کو، نماز سلام کرے محمد کو، تشہد سلام کرے محمد کو، صداقت سلام کرے محمد کو، سچائی سلام کرے محمد کو، بلندی سلام کرے محمد کو، سچائی سلام کرے محمد کو، ملک سلام کرے محمد کو، فلک سلام کرے محمد کو، عرش سلام کرے محمد کو، شجر سلام کرے محمد کو، فلک سلام کرے محمد کو، علم سلام کرے محمد کو، خلت سلام کرے محمد کو، ظہور سلام کرے محمد کو، انجیل سلام کرے محمد کو، ملک سلام کرے محمد کو. کائنات جس کو سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کو سلام کرے اسے زہرا. دونوں ہاتھ بلند کر کے کائنات جس کو سلام کرے. ایک نئی تاریخ لکھ کے جا رہا ہوں عزیزان محترم. کائنات جس کو سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کو سلام کرے اسے
زہرا کہتے ہیں ارے فضیلت عباس میں ایک جملہ لے جائیے. نہیں پہنچی تعلیم فضیلت عباس میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری کائنات کا مرکز رسول سلام کر رہا کہ فاطمہ کو اور فاطمہ جی کو سلام پہنچا ہے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیں میرے بھائی کے استقبال میں. اللہم ایک ہلکی سی صلوات اور پڑھ لیجئے. اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا یہاں پر جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ 10 گنا نہیں پتہ نہ کتنا ہے جو گنا واپس کر رہی ہے وہ آپ کو. صرف زہرا کی ذات ایسی ہے جو ریٹرن کرتی ہے فوراً. جو ان کے دروازے پا کے سلام کرتا ہے نہیں یہ تو ایام فاطمہ کی مجلسیں ہیں. میاں عمار نے آ کے سلام کر لیا. عمار نے سنت نبی اپنایا. اللہ کا نبی مصلی پہ جانے سے پہلے سلام کر رہا ہے مصلی چھوڑنے کے بعد میں سلام کر رہا ہے. بتا رہا ہے کہ یہ وسیلہ ہے زہرا جو ہے مسجد تک جانے کا وسیلہ ہے زہرا. مصلی تک جانے کا وسیلہ ہے زہرا. مصلی پہ جانے سے پہلے سلام مصلی کے آنے کے بعد میں سلام. یہی تاریخ ہے نا. عمار یہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی جو ہے روزانہ سلام کر رہا ہے میں بھی سلام کر لوں. عمار نے جا کے سلام کر لیا. دیکھیے اب تو سلام بھی جو ہے عزیزان محترم یہ ہو گیا کہ سفید کپڑے اگر پہنے ہوئے تو سلام کریں گے, پیسے والا ہے تو سلام کریں گے. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا دیکھ کیا ہو رہا ہے. اچھا جس سے جس کی ٹھنی ہوئی ہے وہ جواب بھی نہیں دے رہا آج کل. اچھا وہ اکڑ کے جواب دے رہا ہے یہ جب کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکڑ اللہ کے علاوہ کسی کو اچھی نہیں لگتی. ہائے ہائے ہائے. اور کوئی اپنے پیسے کے اکڑ میں اکڑتا رہے تو اکڑتا رہے اور یاد رکھے کہ کفن میں جیب نہیں ہے. ارے کہ جملہ دیا ہے میں نے عزیزان. کوئی یہ سوچتا رہے کہ میں بہت بڑا پیسے والا ہوں تو وہ یہ سمجھے کہ قبر میں جو ہے وہ بینک نہیں ہے. وہ وہاں پر بھی آپ کو خالی جانا ہے. جیسا ایک امیر جا رہا ہے ویسے غریب جائے گا. جناب عمار دیکھ رہے ہیں روزانہ اللہ کا نبی سلام کر رہا ہے آج میں بھی کر لیتا ہوں. جا کے سلام کیا اندر سے جواب سلام آیا. فضا نے کہا عمار رک جاؤ عمار رک جاؤ. عمار کے چلتے ہوئے قدم رک گئے کیونکہ گھر کی کنیز کہہ رہی ہے اور یہ بھی وہ کنیز ہے جو جنت سے کھانے منگوا لیتی ہے. کوئی عام کنیز نہیں ہے. جنت سے اس نے بھی کھانے منگوا لیے. میاں ان کے گھروں کے نوکروں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی نظروں میں. مالکوں کی تو بات چھوڑیے. ماں کی لڑکیوں تو یہی تو کہا تھا کہ بچوں سو جاؤ صبح کو تمہارے لیے درزی کپڑے لے کے آ جائے گا. عزیزان محترم کپڑے نہیں تھے وہاں درزی نہیں تھا لیکن پھر بھی آئے کیونکہ اللہ قانون کو بدل دیتا ہے ان لوگوں کے لیے. بھائی 2-2-4 کی بات ہے نا بالکل سامنے کی بات ہے. عمار نے سلام کر لیا جواب سلام ملا. عمار رک جاؤ. عمار کے چلتے ہوئے قدم رکے پیچھے مڑ کے کیا دیکھا فضا کی گود میں جو ہے خرمے ہیں اور کہا عمار اپنا دامن پھیلا دو. عمار نے اپنی ابا کے دامن کو پھیلا دیا. ابا کے دامن کا پھیلانا تھا. عمار کی جیب میں عمار کے دامن میں خرمے آ گئے. جیسے ہی خرمے آئے عمار نے خرمہ اٹھایا اور کھا لیا. خرمہ اٹھایا اور کھایا. کھانے کے بعد میں پھر عمار پلٹا. پلٹنے کے بعد میں کہا فضا مدینے کے باغ کے خرمے نہیں ہیں. اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت
یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا آپ کے، یہ زہرا ریٹرن کرے گی کہیں نہ کہیں. دیکھ لیجئے کعبہ آزما کے اس کو. عمار کے قدم رکے اور ایک جملہ کہا، فضہ مدینے کے باغ کے نہیں ہیں. پتا چلا عمار بھی ہر مدینے کے باغ کے خرموں کا ذائقہ چکھے ہوئے تھا. تو فضہ نے پلٹ کے کہا مقدر بہت اچھا ہے. ابھی زہرا پہ سلام کیا، اللہ نے جنت سے خرمے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اللہ نے خرموں، اللہ نے خرموں کو اللہ سلامت رکھے. پروردگار عالم کچھ گھرانوں کو لائق عزت سمجھتا ہے. پروردگار عالم کی نظروں میں کچھ ہی لوگ عزت دار ہیں، سب عزت دار نہیں ہیں اس کی نظروں میں. وہ توجہ، اللہ نے دونوں کو سامنے رکھ دیا، عزت دار کو بھی اور بے عزتے کو بھی. اللہ نے کہا جس کو میں عزت دے دوں گا اسے کوئی بے عزتہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اسے بے عزتہ کرنے پر کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ نے کہا جس کی میں عزت اتار دوں گا، میں کیا کہہ رہا، اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا. بالکل سامنے کی بات ہے. اب آ جائیے زہرا کے دروازے پر. بھائی سلام کا جواب اسے تو ملے گا جو لائق سلام ہوگا. ہائے ہائے ہائے. اب لوگ بات کہتے ہیں زہرا نے معاف کر دیا. اب زہرا اگر معاف کر دیتی تو یہ پین نہ لگاتی میرے جنازے میں فلا فلا نہ آئے. ہائے ہائے، بہت ہلکے میں جملہ لیا آپ نے. بھیا آپ سچ بتائیے، آپ کے ہاں خدا نہ خواستہ کسی مرد مومن یا مومنہ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ اعلان کیا کرتے ہیں کہ نماز جنازہ تیار ہے مومنین آ جائیے؟ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا نماز جنازہ کے لیے ثواب دارین کہاں آیا؟ بھئی نماز جنازہ ہو رہی ہے مرد مومن کی، اعلان ہو رہا ہے جلدی آ جائیے ثواب دارین حاصل کر لیجئے. وہ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے مرد مومن پر نماز جنازہ پڑھ لی اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں عزیزان محترم. امام رضا فرماتے جس نے نماز جنازہ مرد مومن پر پڑھ لی اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. پانچویں امام نے فرمایا جس نے اس کو غسل میت کرا دیا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. چوتھے امام نے فرمایا جس نے مشایعت جنازہ کر کے اس کو دفن کر دیا اس کے خاندان والے معاف ہو گئے. بھائی کتنا بڑا ثواب ہے. ایک مرد مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے کتنے بڑے ثواب. خود بھی معاف، گھر والے معاف، خاندان والے معاف. ارے کہاں ہیں بھائی میرے بچوں؟ بتاؤ بھائی ایک مرد مومن کا اتنا بڑا ثواب، مرد مومن کی نماز جنازہ کا اتنا بڑا ثواب اللہ کی نظروں میں. تو پتا چلا اب میں بھی بہت خوش ہوا جب زہرا نے کہا تھا فلا فلا فلا. یہ نماز جنازہ میں نہ آئے جب مرد مومن کا اتنا بڑا ثواب ہے. اگر زہرا کے ہاں شرکت کر لیتے، زہرا نے بین لگا کے بتا دیا کہ تم بقلم خود لکھتے رہو رضی اللہ رضی اللہ. اللہ نے رضا تو میرے پالے میں ڈال دی، جس سے میں راضی ہوگی اس سے رسول راضی. اللہ صلوات پڑھ دے محمد. دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سلامت رکھے. اللہ نے کہہ دیا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، میرا رسول راضی. پروردگار عالم کچھ گھرانوں کو لائق سلام سمجھ رہا ہے، کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو لائق لعنت ہیں.
وَلَضَّالِّينَ ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت پڑھی ہے، اور تم سے بھی کہا کہ تم بھی لعنت پڑھو، میں بھی تمہارے ساتھ لعنت پڑھ رہا ہوں. اور عزیزان محترم، یہی وہ گھرانہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم بار بار کہہ رہا ہے سلام ان ہستیوں کے اوپر. ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد میں میرا بڑا بھائی مولانا سبیع الحسن، جانی پہچانی ہستیاں ہیں جو منتظر بھائی نے سب کو آپ کے لیے جمع کر دیا ہے. کتنا اچھا کام ہے عزیزان محترم، اس پروگرام کو آگے بڑھائیے. زہرا کے معاملات میں، اور زہرا کے لیے کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا، نہ یہ سوچئے گا کہ اس کی مجلس ہے، فلاں کی مجلس ہے. عزاداروں، مجلس بس اور بس یہ سوچ کے آنا ہے کہ یہاں قاتلان زہرا پہ لعنت پڑھو. عزاداروں، رلا رلا کے مارا گیا ہے زہرا. بھرپور توجہ عزیزان محترم. بہت اچھا میرے بچے نے اشعار میں جو پڑھا. عزاداروں، کون سی مصیبت ہے جو فاطمہ پہ نہ گزری ہو. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس گھر میں جنازہ ہوتا ہے نہیں، اس پر رونے پہ پابندی نہیں ہوتی. تاریخ میں 2 ہی جنازے ایسے اٹھے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ اسلام، جہاں پر رونے والے جو موجود ہیں. کربلا میں ایک جنازہ اٹھا ہے، یا ایک مدینے میں جنازہ اٹھا ہے. وہاں جو جنازہ اٹھا ہے نا کربلا میں، تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے. عزاداروں، آپ کو معلوم ہے کون بچی؟ جس کو سکینہ کہا جاتا ہے. جب بھی روتی ہے بابا کا نام لیتی ہے، تماچے مارے جاتے ہیں. عزاداروں، یہی وجہ تھی کہ جناب سکینہ کے لیے امام حسین نے فرمایا تھا میری بچی میرے بعد بہت روئے گی، بہت روئے گی. تو سکینہ نے رو کے کہا تھا بابا آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں میرے بعد بہت روئے گی، بہت روئے گی؟ کہا بچی بس اتنا سمجھ لے کہ تیرا رخسار چھوٹا ہے، شمر کا تماچا وزنی ہے. عزاداروں، آپ کھل کے روئیں گے، کھل کے. یہ شہادت ہیں چل رہی ہیں. عزاداروں، روایتیں بتاتی ہیں زہرا آج اپنے گھر کا کام خود کر رہی ہے. کبھی چکی چلاتی ہے، کبھی بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے. عزاداروں، روایت میں ملتا ہے کہ اسی اسنا میں مولا متقیان مسجد سے گھر میں داخل ہوئے. بنت رسول تیرے اوپر میرا سلام ہو. رسول کی بیٹی نے جواب سلام دیا. صحن خانہ میں علی کو لے کے بیٹھ گئی. کہا کہ علی، ابھی مدینے کی کچھ عورتیں آئی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں علی کو لو اب جواب سلام، علی کو لو سلام. بہت بڑی قیامت ہے. علی کو لوگ سلام نہیں کر، علی کو لوگ سلام. علی نے چہرے کو جھکا کے کہا بنت رسول، صحیح فرمایا عورتوں نے، اب تو میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں. میں سلام کر دوں کوئی جواب سلام نہیں. بنت رسول چھوڑیے وہ باتیں. آج کیا بات ہے کہ آج بچوں کے لیے کھانا تم نے خود بنایا. آج کیا بات ہے بچوں کے خود کپڑے دھوئے، بچوں کے لیے خود روٹی پکائی. ابو الحسن، آج میرا دل چاہ رہا تھا کیونکہ آج کے بعد میں بچوں کو کبھی کھانا نہ کھلا سکوں. عزاداروں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. 2.5 سال کی ام کلثوم ہے، 2.5 سال کی. میں نے ایک معتبر ذاکر سے سنا، شفیق بھائی، ایک جملہ بہت قیامت خیز منظر. اس ذاکر نے پڑھا 2.5 سال کا بچہ، اسے کیا پتا ہوگا، وہ علی کے زانوں پر بیٹھی ہوئی ام کلثوم اور داڑھی میں ہاتھ ڈال ڈال کے کہہ رہی ہے بابا بابا بہت دیر ہو گئی، میری ماں بولتی کیوں نہیں؟ بابا میری ماں بول کیوں نہیں ہے، بہت دیر ہو گئی. بڑی قیامت کی بات ہے عزاداروں. باب خیبر اکھاڑنا آسان ہے، 2.5 سال کی بچی کو جواب دینا بڑا مشکل کام ہے. عزاداروں، روایتیں بتاتی ہیں مولا متقیان کے لیے خود علی کی بیٹی، خود مولا متقیان کے لیے رسول کی بیٹی نے وصیت فرما دی تھی ابو الحسن تمہیں غسل دینا، ابو الحسن میرے بچے حسین کا خیال رکھنا، اور ابو الحسن میرے بچے حسین کو پیاس کا غلبہ بہت رہتا ہے. اور ابو الحسن ایک میری وصیت ہے جو سب سے جدا ہے، ابو الحسن جب میرے حسین کی شادی کرنا، ابو الحسن جب میرے حسین کی شادی کرنا، میری قبر پہ ضرور لانا
کیونکہ اس کو میں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے. ابوالحسن میرا بچہ رات کو پانی مانگتا ہے. ہائے زادارو لیجیے وہ وقت آیا. زہرا کا تابوت تیار ہوا. مولا متقیان لے کے چلے. روایت بتاتی ہے چلتے چلتے جناب سلمان نے حسن مصطفیٰ کی طرف دیکھا. چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. کہا حسن کیا بات ہے؟ کہا چچا یہ وہی راستہ ہے ارے جس راستے پر میری ماں کے منہ جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزاداروں رات کے سناٹے میں جنازہ چلا. روایت بتاتی ہے حسن مصطفیٰ نے ایک بڑا قیامت خیز منظر پیش کیا. کہا ہم پہ اتنی بڑی مصیبت کبھی نہ پڑی جو آج کی رات ہم پہ مصیبت پڑی. کیونکہ میری ماں کا جنازہ ایک طرف سے بابا نے اٹھا رکھا تھا. میں بہت چھوٹا تھا. مجھ سے ماں کا جنازہ نہیں سنبھل رہا تھا. بڑی مشکل سے میرے بابا نے میری ماں کے جنازے کو اٹھایا. تو ہاتھ بلند ہوئے. علی اللہ میری امانت واپس کر دے. علی نے سر پیٹ لیا. یا رسول اللہ جیسی امانت دی تھی ویسی واپس. جزاکم ربکم خیر الجزاء. عزاداروں بس ایک جملہ حسین کے لیے زہرا نے وصیت کی تھی نا. میرے حسین پہ ہمیشہ پیاس کا غلبہ رہتا ہے. رات کا سناٹا. مولا متقیان نماز پڑھ رہے ہیں. آواز آئی. فضا نے کہا ابوالحسن قیامت ہو گئی. تیرا حسین نظر نہیں آتا. مولا علی نے مصلی چھوڑا. مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے بستی میں پہنچے. کیا دیکھا؟ ایک قبر پر حسین نے اپنے کو گرا رکھا.